آج اٹھے بیٹھے گناہ کا خیال کیوں آتا ہے؟ جوان تو جوان، بوڑھا بھی گناہ میں مبتلا کیوں ہے؟ مرد تو مرد، عورتیں گرفتار کیوں ہیں؟ اس لیے کہ امت تین چیزوں کو بھول گئی۔ نوٹ کرو انگلی اٹھا کر، ریکارڈ کرو موبائل اٹھا کر، تین چیزوں کو امت بھول گئی۔ ایک موت کو بھولتی ہے، گناہ سوار ہو جاتا ہے۔ خبر کو بھولتی ہے، گناہ سوار ہو جاتا ہے۔ حساب و کتاب کو بھولتی ہے، گناہ سوار ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھو۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد جب ان کو قبر میں جنازے کے بعد جنازے کے بعد اتارا جا رہا تھا، قبر میں اترنے والے کچھ شاگردان یا مریدان جو تھے گھاٹی کھول رہے تھے۔ اچانک چہرے سے کفن کا کپڑا ہلتا ہے۔ دیکھتا کیا ہے کہ حضرت کے زبان سے ذکر جاری ہے۔ وہیں سے وہ چیخنے لگا، او بھائیو مٹی مت ڈالو، حضرت تو زندہ ہے، مٹی نہ ڈالو، حضرت زندہ ہے۔ وہاں اسی خبر کے اوپر تدفین کو دیکھ رہے تھے، ایک اللہ والے کہنے لگے بھائی حضرت کا انتقال ہو گیا، تدفین کی کارروائی مکمل کرو۔ اس کا جواب میں باہر آنے کے بعد دوں گا۔ حضرت کا تو انتقال ہو گیا، تدفین کی تیاری کرو، خبر میں مٹی ڈالو، فاتحہ پڑھو، بقرہ پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، اخلاص پڑھو، دعا کرو، آ جاؤ۔ میں بتاتا ہوں سب کے ذہنوں میں یہی بات تھی، دیکھنے والے کے ذہن میں بات تھی۔ حضرت کے ہونٹ ہل رہے تھے، ذکر کو میں نے کانوں سے سنا، ہلتے ہونٹوں کو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ یہ بزرگ نہ ہوتے تو پھر ان کو قبر سے اٹھا لیا جاتا۔ حضرت کے خلفاء میں سے خلیفہ جو صاحب کشف و کرامت تھے، وہ واپس آئے، اپنے مریدین کو جمع کر کے کہا حضرت کو دنیا میں ذکر کی عادت پڑ گئی تھی، ذکر کرنے والے کا دل اور جسم مر بھی جاتا ہے، زبان نہیں مرتی۔ مزہ لو، مزے تک پہنچنے کے لیے کچھ عمل کرنا پڑتا ہے۔ جمکھنڈی کے مسلمانوں، نوجوانوں، مزہ پانے کے لیے کچھ محنت کرنا پڑتا ہے۔ خالی گیہوں کا آٹا لیتے ہی روٹی کا مزہ ملتا، مرغی کاٹتے ہی چکن فرائی کا مزہ ملتا، چاول کوتھمیر پودینہ گوشت لیتے کی بریانی کا مزہ ملتا نہیں ملتا، بلکہ ان چیزوں کو لے کر کچھ محنت کر کے دسترخوان میں بیٹھ کر لقمہ بنا کر، نیوالا بنا کر، ٹکڑا توڑ کر، شوربے میں خیمے میں ڈبو کر جب تک چکتے نہیں، جب تک مزہ ملتا نہیں۔ مزے تک پہنچنے کے لیے کچھ محنت کرنا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ کے نام کا مزہ پانے کے لیے کچھ دن تو ذکر کرنا پڑتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کتنے لوگ کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، سچے ہاتھاں، ماشاءاللہ۔ کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو۔ ایک مثال بات آ رہی ہے، میں بیٹھنے سے پہلے سوچتا نہیں، میرا رب دیتا ہے تو پیش کرتا ہوں۔ بیت الخلا معلوم؟ ارے معلوم نہیں معلوم؟ انکل کے پروجیکٹوں میں سے ایک پروجیکٹ بیت الخلا بھی ہے، جو گاؤں گاؤں بن رہے ہیں۔ آپ کے گاؤں میں بن رہی کی کہ تو انکل آنے سے پہلے اس دنیا میں کون بھی ہکتا نہیں تھا نا۔ کیا کرنا، کیا کر رہی، کیا کرنا، کیا کر رہی؟ جب تک ہمارے پاس حکومت تھی ہم نے بیت الخلا نہیں بنائے، تاج محل بنائے، لال قلعہ بنایا، گول گنبد بنایا، قطب مینار بنایا، چار مینار بنایا۔
جامع مسجد بنائی، محبت بانٹے، پیار بانٹے، مسجدوں کو دیا، مندروں کو دیا، چرچوں کو دیا، گردواروں کو دیا، اماموں کو دیا، پنڈتوں کو دیا، فادروں کو دیا۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ جو کرنا ہے اپنے بڑوں سے سیکھ کر کرو، حکومت کرنا ہے تو محمد کے غلاموں سے سیکھو۔ فیکٹری چلانا ہے جو تمہارا بڑا ہے اس سے سیکھو، دکان چلانا ہے جو تمہارا بڑا ہے اس سے سیکھو۔ جو کرنا ہے تم جہاں سیکھنا چاہتے ہو وہ فن وہاں سیکھو۔ اگر حکومت کرنا چاہتے ہو، راجنیتی کرنا چاہتے ہو، ریاستیں چلانا چاہتے ہو، ملک چلانا چاہتے ہو، اسمبلیاں چلانا چاہتے ہو، پارلیمنٹ چلانا چاہتے ہو، صدیق اکبر کے غلاموں کا دامن تھامو، عمر فاروق کے غلاموں کا دامن تھامو، عثمان غنی کے غلاموں کا دامن تھامو، حضرت علی حیدر کرار کے غلاموں کا دامن تھامو، حضرت امیر معاویہ کے غلاموں کا دامن تھامو، حضرت بابر کے غلاموں کا دامن تھامو، اورنگزیب عالمگیر کے غلاموں کا دامن تھامو، ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہم اجمعین کے غلاموں کا دامن تھامو۔ تب پتا چلے گا اس وقت اپنی رعایا کو کیا ضرورت ہے، اس وقت اپنی رعایا کو کیا ضرورت ہے، تب پتا چلے گا۔ غرض بیت الخلا معلوم؟ ارے معلوم کی نہیں معلوم؟ جمکھنڈی میں ہے، ہمارے بنگلور میں بھی ہے۔ اب تو حضرت باتھ روم بنانے میں اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، خاندان کے 3 غریب بچوں کی شادی کر سکتے ہیں۔ زبردست ٹائلز گرتے ہی آؤٹ۔ زبردست نلہ، وہ بھی نل کیسا، یہ گھر کو گیا، باتھ روم کو گیا، نل دکھ رہا ہے، پانی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اوپر کا تاج نہیں ہے پھرانے کا، وہ ایسا گول پھراتے ہیں، نہیں تو ایسا کہا رہے ہیں یہ گھر والا بہت بڑا ولی دکھتا۔ میں بولیا، گھر والے بولے پانی آنا، کہتے آ جاؤ، نہیں آ رہا ہے، کھڑا پانی نہیں آ رہا۔ میں نے دروازہ کھول کو باہر نکلیا تو حاجی صاحب ٹاول لے لگو کھڑے تھے، کیا حضرت فارغ ہوگی کیا؟ میں بولے ابھی داخلی چھوا نہیں ہے۔ اول یہ بولو بھیا جب پانی کہاں سے آتا سو بول کر، کیا بھی نہیں حضرت، آپ خالی نل کے سامنے جا کو ہاتھا پیش کرو، سنسر حضرت سنسر ہے، خالی ہاتھ رکھے تو پانی آتا، کہتے واہ واہ کیا سہولت پسند ہے۔ دیکھو حضرت انسان خالی ہاتھ ایسا کرتے گی نہیں کی۔ اب دروازے میں لاکا بھی نہیں معلوم تم نا، چوراں پریشانی، پھر بھی ذرا دن میں ترقی کر لیں گے۔ اس ملک کی پولیس اتنی ہوشیار نہیں جتنا چور ہوشیار ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ ایک ملک میں ہے نا، ساری دنیا کے ملکوں کے فقر کی میٹنگ ہوئی، کہتے ایک ملک والا بولا، کہتے ہمارا ملک اتنا فاسٹ ہے، چوری ہوتے کہ نہیں کہ آدھے گھنٹے میں چور مل جاتا۔ واہ 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 واہ، تھالے مارتے نہیں، تھالے مارتے نہیں، سمجھ گئی بات ہے۔ اور ایک ملک والا بولا، کہتا ہمارا ملک اتنا فاسٹ ہے کہ چوری ہوتے ہی 15 منٹ میں چور مل جاتا۔ اور ایک ملک والا بولا، کہتے ہمارا ملک اتنا ہوشیار ہے، ترقی پسند ہے، ترقی یافتہ ہے، چوری ہوتے ہی 5 منٹ میں چور مل جاتا۔ ایک ملک والا خاموش بیٹھا تھا، کہتے وہ کون سا ملک میں نہیں بولتا با، چپ کے بیٹھو رہے، ہمارا ملک سے بڑھتی کون سا بھی ملک ہے کیا؟ کیا بات، ہمارا ملک اتنا آگے ہے، چوری ہونے سے 2 گھنٹے پہلے ہم نہ معلوم ہو جاتا۔ اب دروازوں میں لاکا بھی نہیں، وہ سوراخا بھی نہیں، کفل کے فیس لاک کہتے 5-6 آدمی کو خالی دروازے کے پاس کھڑتے کی نہیں کہ کھل جاتا، کہتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ موبائل کی طرح ہو گیا ہے۔ بیت الخلا ہنسانا مقصد نہیں، ایک اہم بات بتانا مقصد، ذکر کے عنوان پر آگے بڑھیں گے، اللہ میرے وقت میں برکت عطا فرمائے۔
بیت الخلا ایک ایسی جگہ ہے جہاں جانے سے پہلے دروازے تک پہنچ کر دعا کر لینا، اندر جا کر کیا بھی نہیں۔ جلدی جلدی ضرورت پوری کر ڈال کو باہر نکلتے کی نہیں کی، دروازے سے باہر نکلنے کا طریقہ کیا، سیدھا پاؤں رکھ کر باہر نکلو، بایاں پاؤں اٹھاتے کی نہیں کی دعا پڑھ لینا۔ داخل ہوتے وقت کیا طریقہ ہے، سیدھا پاؤں نہیں، بایاں پاؤں پہلے رکھنا، اٹھا کر بایاں پاؤں رکھنے سے پہلے دعا پڑھ لینا۔ کیا دعا پڑھنا، بسم اللہ والا برکت اللہ۔ نوجوانوں، مدرسے کا جلسہ ہے، جہالت کا آئینہ بتا رہا ہوں، حقیقت کا آئینہ بتا رہا ہوں۔ دیکھ لینا ہماری صورتوں میں کتنا علم ہے، ہماری صورتوں میں کتنی جہالت ہے، دیکھ لینا۔ آج امت کے 70% مسلمانوں کو کھانے کی دعا نہیں معلوم، پینے کی دعا نہیں معلوم، سونے کی دعا نہیں معلوم، بیٹھنے کی دعا نہیں معلوم، کپڑے پہننے کی دعا نہیں معلوم، کوئی دعا نہیں معلوم۔ خالی ٹوپیاں پہننی ہے پکے مسلمان ہو گئے، ڈپٹے پہننی ہے پکے مسلمان ہو گئے، جھپے پہننی ہے پکے مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مسجد میں بیٹھا تھا میں، بیان ہو گیا، بیان کے بعد اذان جیسے ہی شروع ہوئی تو باتوں میں لوگ مصروف تھے، میں نے کہا چپ رہو بھائی، اذان کے وقت بات نہ کرو۔ مولانا حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اذان کے وقت جو بات کرتا ہے خدا نہ خواستہ خدا ناراض ہو گئے تو بے ایمان ہو کر مرے گا۔ اذان شروع ہو گئی، خاموش۔ اذان کے بعد کی دعا، میری اس مجلس میں چھوٹی سی بیان کے بعد جو بیٹھے تھے اس مجلس میں تقریباً 1-2-4 مسجد کے ذمہ دار تھے، اس میں سے بڑے جو ذمہ دار تھے میں ان کا عہدہ بیان نہیں کروں گا، صدر تھے سیکریٹری تھے نہیں بولوں گا، کیونکہ اس مجلس میں بھی صدرہ سیکریٹریاں رہیں گے، بعد میں مجھے بھیجنے کے بعد میرا بھیجے تو کیا کرنا، منجے بھیجنا میرا بھیجنا کا تو مطلب سمجھے کیا حضرت، منجے بھیجنا کا تو زندہ بھیجنا، میرا بھیجنا کا تو جنازہ بھیجنا۔ سب کے بارے میں بول سکتے، مساجد کے ذمہ داروں کے بارے میں کچھ نہیں بولنا، کیونکہ ان آسمان سے اترے سو فرشتے۔ سب ان کے سوال پر جاہل بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک صاحب جو مسجد کے بڑے عہدے میں فائز ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا کہ حضرت اگر میں نے کہا کہ بھائی اذان کا جواب دو، اذان کے بعد کی دعا ضرور پڑھو، ترمذی کی روایت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذان کے بعد کی دعا جو آدمی پڑھتا ہے پیغمبر فرماتے ہیں وجبت لہو شفاعتی، اس کی سفارش کرنا میرے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ پیغمبر چاہے تو سفارش کرے، چاہے تو سفارش نہ کرے، کل قیامت میں کوئی پوچھ نہیں سکتا پیغمبر آپ نے ان کی سفارش کی، ان کی کیوں نہیں کی، نہیں پوچھ سکتا۔ پھر بھی آقا فرماتے ہیں اذان کے بعد جو دعا پڑھتا ہے، پیارے آقا سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وجبت لہو شفاعتی، اس کی سفارش کرنا میرے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ حشر کے نفسا نفسی کے ماحول اور میدان میں ضرور اس کی سفارش کروں گا۔ مسجد کے ذمہ دار پوچھ رہے ہیں مولانا دعا نہیں آئی تو کیا کرنا؟ میں ذرا چلبلا، میں نے فوراً پوچھا کسے نہیں آتی دعا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت سمجھو منجز نہیں آتی۔ میں بولا سمجھنا گمجنا نہیں، آتی نہیں آتی؟ دیکھیں کیسا پسل کو نکل رہی۔ سمجھو حضرت منجز نہیں آتی، میں نے کہا سمجھنا نہیں سمجھنا، آتی نہیں آتی، آپ پہلے بولو جواب میں دیتا ہوں۔ منجز نہیں آتی، میں بولا فوراً اگر اذان کے بعد کی دعا نہیں آتی کہ تو فوراً استعفیٰ دے ڈالنا،
جسے اذان کی بات کی دعا نہ یاد ہو وہ کیا خاک مسجد کا ذمہ دار؟ جسے اذان کا جواب معلوم نہ ہو وہ کیا خاک مسجد کا ذمہ دار؟ جسے وضو کے فرائض معلوم نہ ہو وہ کیا خاک مسجد کا ذمہ دار؟ جسے وہ غسل کا طریقہ معلوم نہ ہو وہ کیا خاک ذمہ دار؟ جسے قرآن پاک کے 10-12 سورتیں یاد نہ ہو وہ کیا خاک ذمہ دار؟ جو ٹوپی پہنتا نہیں وہ کیا خاک ذمہ دار؟ جس کے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی نہ ہو وہ کیا خاک ذمہ دار؟ جس کی بیوی اس کے کنٹرول میں نہ ہو وہ کیا خاک ذمہ دار؟ جس کے بچے اس کے کنٹرول میں نہ ہو وہ کیا خاک ذمہ دار؟ جو دکان میں سود کو ملاوٹ کر رکھا کیا خاک ذمہ دار؟ اسی لیے تو آج ہماری مساجد کا فیوز دور تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ کروڑ پتی ہو تو ذمہ دار بناتے ہیں، پھلی بیچنے والا متقی پرہیزگار ہے تو ذمہ دار نہیں بناتے۔ داڑھی منانے والا ہو تو ذمہ دار بناتے ہیں، جس کے پیشانی پہ سجدوں کا نشان ہو، چہرے پہ نبی کی سنت ہو، اسے ذمہ دار نہیں بناتے۔ بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، میں جانے کے بعد مجھے کون بلائے ان کو پکڑ لو، فیصلہ کر ڈالو، آئندہ بلاؤ چلو قبول کرو، ڈونٹ کیئر۔ بات تو حق کی بولنا، بات تو صاف بولنا، بات تو صحیح کرنا۔ شادی ہوتی جمکھنڈی میں، ارے بولو با، ہوتی نہیں ہوتی؟ بیٹی کی شادی بابا کرتا، پہلے رشتے لگانے کی کوشش کرتا، دوست احباب کو بھی بولتا بیٹی ہے کانتی بھی اچھا رشتہ دیکھو۔ فار ایگزامپل منجد بولیا، حضرت تمہیں گاواں گاواں جاتے شہرہ شہرہ پھرتے، ریاستوں کا دورہ ہوتا، ذرا بیٹی کے واسطے کہتے بھی ایک رشتہ دیکھو۔ میں بولتا بھائی میں کہاں کی دور دور جاتا ہوں، تو مثال کے طور پر جمکھنڈی کا ہے، میں بنگال کو بھی جاتا ہوں، وہاں اگر مناسب رشتہ رہا تو دیکھوں۔ ارے دیکھو حضرت کیا دور، حضرت امبانی کا اتنا بڑا احسان ہوا ہے، نیٹ فری حضرت، دوسرے جو فری ہے ان کا صدقہ حضرت، موبائل میں کیا بولتے سو ویڈیو کالنگ کر دے تو بچی بازو رہ سکا دکھتا حضرت ہے، بولتے نہیں بولتے، بچی بازو رہ سکا دکھتا حضرت۔ چلو ابھی ہمیں بھی دیکھتے ہیں، کیا عمر صاحب بچی کی؟ 16 سال۔ ارے 16 نہیں بولنا با، کیونکہ تو 21 سال سے پہلے کرنا نہیں کہتے۔ کیا عمر بھی بچی کی؟ 21 سال۔ اچھی بات ہے۔ کیا پڑھ کر ہے بھی؟ کیا کی ڈگریاں پڑھ کر ہے؟ اچھی بات ہے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے۔ دیکھ تو حضرت اور ایک بات کبھی سمجھو نہ کو، اللہ کا دیا ڈبا کو رکھا ہوں بہت دیتا ہوں حضرت، وہ بھی تمہیں ذرا پالیسی سے بول ڈالو، اچھی بات ہے۔ اب اس کی بیٹی کے واسطے میں دیکھا ایک رشتہ ملیا مجھے۔ کون سا رشتہ ملیا؟ صوم و صلات کا پابند، ٹوپی سے آراستہ، داڑھی سے مزین، مسجد ہی میں رہتا ہے، مؤذن صاحب ہیں۔ ایک مرتبہ ایک مسجد کو گیا تو نوجوان مؤذن صاحب ملے، مثال بولوں سا، اذان بڑی اچھی تھی، مجھے اذان کون سی بھی اچھی تھی تو میں بہت خوش ہو جاتا ہوں، آئی لو یو بول دوں۔ اذان اچھی دیتے، نوجوانت اچھی اذان دینا سو، یہ تو ان کے سینے میں طاقت۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، مندی بھی لے لگا دیں گے رشتے۔ اللہ اکبر
ارے اچھی ہے نا اذان، کیا موزن صاحب خیرت کیا؟ اللہ کا فضل حضرت، بڑی اچھی اذان دیتی ہے نا. ہاں حضرت الحمدللہ حافظ بھی ہوں عالم بھی ہوں. ارے ماشاء اللہ. کتنے بچے ہیں موزن صاحب؟ ابھی شادی چھوئی نہیں حضرت. ارے جی انہیں بولیا انہیں ملیا، انہیں ملیا. موزن صاحب کا فون نمبر کی مر لے لکھو آگا. حاجی صاحب منہ میٹھا کرو کی حضرت زبردست رشتہ ملا ہے. بولو بولو حضرت منہ میٹھا کیا، میری ہے سو شوگر تم نہ دے ڈال دو. کبرے بابا منہ میٹھا کیا حضرت، پورا تمہارا جسم میٹھا کر ڈال دوں، میری ہے سو شوگر بھی تم نہ دے ڈال دو. ارے نہ کو خالی ایک اچھا رشتہ ملا ہے. کہاں بھائی بنگلور کو گیا تھا، ایک مسجد میں نماز پڑھا، ایک موزن صاحب تھے، اچھا بڑی اچھی اذان دی ہے. اچھا نوجوان بھی ہوں، اچھا ٹوپی ڈپٹا داڑھی علم عمل آواز سب ہے. مجھے فوراً تمہاری بات تمہاری بیٹی یاد آ گئی. کیا فون لگاؤں کیا؟ صورت فرعون کی ہو جاتی ہے کیا حضرت؟ تمہیں بولے سو حساب کو دیکھا تو میں سمجھا کو سکی ڈاکٹر لائر انجینئر بول کر سمجھا میں. تمہیں دیکھا تو موزن صاحب کا بول رہی نا حضرت. یہ دیکھو حضرت اس کی داڑھی، میری بیٹی دیکھو حضرت، میری بیٹی اس کے لائق ہے کیا حضرت؟ بولتے نہیں بولتے. مثال بڑی سخت دے رہا ہوں لیکن بڑی حق کی دے رہا ہوں، غور سے سننا حضرت. میری بیٹی کے لائق ہے کیا حضرت؟ انہیں ابھی لائق کیسا با ہونا، فرشتے شادی نہیں کرتے ورنہ فرشتوں کا رشتہ لگا تھا. ابھی کیا نہیں حضرت، میری بیٹی کے لائق نہیں حضرت. بیٹی دینا بولے تو لائق ہے کہ نہیں کی دیکھتے. اللہ کا گھر کسی کے حوالے کرتے ہیں، کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ گھر چلانے کے لائق بھی ہے کہ نہیں ہے، مطابق ہے کہ نہیں ہے، موافق ہے کہ نہیں ہے. کبھی سوچا؟ بات آ گئی تو عرض کر دیا. مسلمانوں علم سے تعلق رکھو، بیسک علم سیکھو، اٹھنے بیٹھنے کی دعائیں سیکھو، گھر میں داخل اور نکلنے کی دعائیں سیکھو، صبح شام کی حفاظت والی دعائیں سیکھو. ایک اشارہ پیش کرتا ہوں، اگر ضرورت پڑے تو وضاحت کر دوں. اللہ کا فضل، دعاؤں کا سہارا، جب تک خدا کی قسم ہمارے ہاتھ میں رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت ہمارے جوتوں کے دھول کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. ڈرنے کی ضرورت نہیں کتوں کے بھونک سے، تلواروں سے کسے ڈرانا؟ ڈراؤ صاحب، ہم محمد کے غلام ہیں، ہمارے کھلونے کا نام ہی تلوار. اللہ پہ یقین رکھو، دعاؤں کا عبادتوں کا سہارا و دامن اپنے ہاتھ میں رکھو، کچھ نہیں ہوگا. کچھ لوگ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی گفتگو کرتے ہیں، اپنی گرل فرینڈوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. کچھ مہیلائیں عمر کراس کر چکی ہیں لیکن جذبات جوانی کی دعوت دیتے ہیں، اپنے بوائے فرینڈز کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. کچھ لوگ اس قسم کی باتیں اپنی بھولی بھالی قوم کا پیسہ لوٹنے کے لیے کرتے ہیں. ان کی تقریروں سے ان کی بھولی بھالی قوم خوش ہو جائے تو ہو جائے، محمد کے غلام
ہندوستانی مسلمانوں کو ذرا برابر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے فرعون، موسیٰ کی امت میں تو ایک فرعون پیدا ہوا، محمد کی امت میں تو ہر سال ایک فرعون پیدا ہو رہا ہے۔ موسیٰ کی امت میں ایک فرعون پیدا ہوا، ابراہیم کی امت میں ایک نمرود پیدا ہوا، لیکن پیغمبر دو عالم، رحمت دو عالم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہر صدی ہر سال ایک فرعون پیدا ہوا۔ اور اس امت کے سب سے بڑا فرعون کا نام، اس امت کے سب سے بڑے فرعون کا نام دجال ہے۔ پیغمبر نے تو ہم کو اس دجال سے بچنے کا بھی سہارا عطا فرمایا پیغمبر ہر جمعہ سورہ کہف پڑھ لو، اگر تمہارا زمانہ دجال کے زمانے سے مل جائے، اتنا بڑا دجال بھی اس کے پاس سے گزر کر چلے جائے گا جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے۔ اس لیے اس ملک کے مسلمانوں کو کسی بھی قسم سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ سب بھوگتے رہتے ہیں۔ میں ابھی اس بات کو یہاں چھیڑا ہوں، بنگلور میں بھی انشاءاللہ تعالی جواب دوں گا، بڑے محبت کے ساتھ جواب دوں گا، بڑے احتیاط کے ساتھ جواب دوں گا۔ ارے احمق ہو، بے وقوف ہو، نادانو، مچھر معلوم، ارے آپ کو بول رہا ہوں، مچھر معلوم کتنا بڑا، اتنا بڑا کتنا ہے، اتنا چتا مولانا دم کھنڈی میں ہے کیا مچھر؟ معلوم نہیں، رات کو سویا تو معلوم ہوگا۔ ایک مولوی صاحب ایک گاؤں کو گئے، کہتے وہ گاؤں کے ایک مہمان بولا، کہتے میزبان حضرت ہمارے گھر میں سونا۔ مولوی صاحب بولا، کہتا نہیں بھی چل جاؤ، نکو حضرت رات کو سو کو صبح کو جاؤ، حضرت حالت برابر نہیں، تمہیں گھر میں ایک رات گزارے تو برکت۔ مولوی صاحب دیکھے، چلو بھی سو جائیں گے بول کر آپ بسکٹ لے لگا کو دیتے دیتے پوچھے، کہتے کیسا حضرت رات کو نیند آئی کیا بول کر؟ تو مولوی صاحب بولے تھے اللہ کا فضل با، مکھونا کھٹملا نہیں رہتے تھے تو مچھرا لے لے کو اڑ جاتے تھے، کھٹملا نہیں رہتے تو مچھرا لے کر اڑ جاتے۔ مطلب کیا؟ کھٹملا نیچے سے پکڑ لگاتے، اوپر سے ایک مچھرا، مچھر بڑا اخلاق والا، پہلے کان میں ماموں کہتا، بعد میں کاٹتا، پہلے کان میں ماموں کہتا، بعد میں کاٹتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ مچھر۔ میرے والد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، کیا بہترین بات ایک مرتبہ ارشاد فرمائی۔ حضرت نے فرمایا، ارے نادانو، اسلام کو مٹانے کی بات کرنے والوں، مسلمانوں کو مٹانے کی بات کرنے والوں، ذرا کچھ تو غور کرو، تمہارے سروں میں دماغ ہے تو ایسی باتیں تمہاری زبان سے نہیں نکلیں گی۔ مچھر، اسے ختم کرنے کی دواؤں کی ملک کے اندر ہزاروں فیکٹریاں ہیں، ہزاروں قسم کی دوائیں بنے، باوجود اتنی فیکٹریاں رہ کر، اتنی دوائیاں بن کر اس ملک سے مچھرہ ختم نہیں ہوئے، محمد کے غلامہ ختم ہوتے۔ مچھرہ ختم نہیں ہوئے، ہمیں ختم ہوتے ہیں۔ بس دعاؤں کا دامن تھامو، اللہ پہ بھروسہ کرو، کثرت سے درود پڑھو، گناہوں سے بچو، انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ۔ آج بھی فرشتے اترنے کے لیے تیار ہیں، آج بھی فرشتے اترنے کے لیے تیار ہیں۔ دعا کرتے رہو۔ یہ دعائیں آپ کو کہاں ملیں گی؟ انہی مدارس عربیہ میں ملے گی جہاں یہ چھوٹے چھوٹے نونہال بچے پڑھتے ہیں۔ اسی لیے تو بڑے بڑے کالجوں سے دنیا نہیں ڈر رہی ہے، یونیورسٹیوں سے دنیا نہیں ڈر رہی ہے۔ پیسے وصول کرنے والے، پیسے ہڑپنے والے اسکولوں سے دنیا نہیں ڈر رہی ہے، مدرسے اور مکتبوں سے کیوں ڈرتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مدرسے اور یہ مکاتب وہ ہیں۔ آج ساری دنیا کے دشمنوں کو اس بات کا علم ہے
کہ ہماری تمام تر طاقتیں جا کر اگر ناکام کسی دروازوں میں ہوتی ہے تو انہی مدرسے اور مکتبوں کے دروازوں پہ ہماری طاقتیں ناکام ہوتی ہیں۔ پڑھو، صبح کی دعا پڑھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو، اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق پڑھو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھو، وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو، ساتھ میں جوڑ لو ما شاء اللہ کان ولم یشاء لم یکن پڑھو، انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ اللہ ایسے حفاظت کا انتظام کریں گے کہ دشمن دیکھتا رہے۔